الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا یہ پروگرام سلسلہ درس صراط مستقیم انعقاد پذیر ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کس پر نور ماحول کے اندر جو میری گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے باطنی بیماریاں اور ان کی اصلاح، خالق کائنات حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ میرے بندے تن من ان کا پاک ہو، یہ اندر سے بھی پاک ہوں، باہر سے بھی پاک ہوں، ان کا لباس بھی پاک ہو، ان کا دل بھی پاک ہو، دماغ بھی پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ ستھرا پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی، جو پاک ہو گیا، ستھرا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بڑا ہی پسند فرماتے ہیں۔ اور انسان بھی اسی طرح کا ہی ہے، انسان بھی ہر دوسرے انسان کو پسند اس کو کرتا ہے جو کسی عیب سے پاک ہوتا ہے۔ مثلا کوئی بندہ کانا ہو، بینگا ہو، اندھا ہو، اس کو دوسرا انسان جو نا اچھا نہیں سمجھتا، دل سے پسند نہیں فرماتا، تو یہ تو انسان کی کیفیت ہے۔ لیکن خالق کائنات جو ہیں وہ چاہتے ہی ہیں کہ میرے بندہ ہر لحاظ سے پاک صاف ہو، ستھرا ہو۔ جس طرح انسان اپنے لباس پہ گندگی پسند نہیں کرتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر گناہوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاک کرنے کے طریقے اور فارمولے بتائے، اور حضور علیہ السلام کی یہ صفت ہے، اور ان صفتوں میں سے ایک صفت ہے اللہ فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، وہ پاک کرنے والے ہیں، پاک کرنے آئے ہیں۔ وہ پاک کس طریقے سے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی طرف لگانے کے لیے اور شیطان کے احکامات سے چھڑانے کے لیے آئے ہیں، یعنی کہ ہمیں پاک کرنا چاہتے ہیں۔ ہم پاک ہو گئے تو ہمارے دنیا بھی جنت ہے اور آخرت بھی جنت ہے۔ انسان کو دو طرح کی بیماری ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے روحانی بیماری، ایک ہوتی ہے جسمانی بیماری۔ انسان کو جب جسمانی بیماری ہوتی ہے تو انسان اس کے لیے بڑی کوشش کرتا ہے۔ بندے کو اگر کوئی شوگر کا مرض ہو جائے تو بندہ اس کی علاج کے لیے دن رات کوشاں رہتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اگر جسم پر زخم ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ جسمانی بیماری کے لیے ہاسپٹلوں کا رخ کرتا ہے، وہ میڈیکل کلینک جو ہیں وہاں پہ رخ کرتا ہے، یا دواخانہ ہوتے ہیں، اتباع کے جو اور حکماء کی جو دکانیں ہیں وہاں پہ جاتا ہے، یا ایسے ہیں کہ ہومیوپیتھک والوں کے پاس جاتا ہے، یا کسی ایسے بندے کے پاس جاتا ہے جو بندہ بڑا ہی دنا ہو، اپنا علاج کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ تاکہ میرا جسم ٹھیک ہو جائے۔ بھائی جس طرح جسم کی ضرورت ہے، شفا چاہیے، اسی طرح بندے کی روح کو بھی شفا چاہیے، بندے کے باطن کو بھی شفا چاہیے۔ اگر بندے کی باطن کو شفا نہیں ہے تو بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ بندے کی جسم سے زیادہ بندے کی باطنی شفا کی ضرورت ہے۔ جسم کی طرف تو ہم چل پڑتے ہیں۔ یہ دیکھیے ایک مقولہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، تو اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ بندہ نعمتیں گر بھی نہیں سکتا، کیونکہ خالق کائنات فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے، اتنی نعمتیں ہیں۔ اور ہزار نعمت ایک طرف ہو تو ایک نعمت جو ہے نا تندرستی والی ہے، اس سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو بندے
کے لیے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تندرستی حاصل کرنے کے لیے انسان جتنا پیسہ خرچ کرنا چاہتا ہے خرچ کر لیتا ہے، لیکن وہ تندرستی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بھائی جس طرح ہمارا رخ اور ہماری توجہ جسمانی علاج کی طرف ہے، اسی طرح ہمیں باطنی علاج کی طرف بھی رخ کرنا چاہیے۔ باطنی بیماریاں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے یہ سمجھیے، باطنی بیماریاں بھی بے شمار ہیں، ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بیماری انسان کے اندر یہ ہے کہ انسان کے دل میں طمع ہو، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر تکبر ہو، یہ بھی بڑی خطرناک بیماری ہے۔ انسان کے اندر حسد ہو، یہ بھی بڑی خطرناک بیماری ہے۔ انسان کے اندر غصہ ہو، یہ بھی خطرناک بیماری ہے۔ انسان کے اندر کینہ ہو، یہ بھی بہت خطرناک بیماری ہے۔ یہ دل کی بڑی خطرناک بیماری ہیں۔ جب انسان اس سے بچتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے، نہیں بچتا تو اتنا نقصان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو اتنا ناپسند فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس اللہ ان کی بیماری بڑھا دی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی اور بیماری کی طرف نہیں کہا کہ یہ بیماری میں بڑھا دی، میں نے وہ فلانی بیماری بڑھا دی، اس کا بخار بڑھا دیا میں نے، اس کے کمر میں درد تھی میں نے وہ بڑھا دی، اس کے سر میں درد تھی وہ بڑھا دی۔ ایسی بات نہیں، اتنی ناپسند بیماری ہے کون سی کہ دل کی بیماری۔ اور دل کی بیماریوں میں سے حسد کینہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ حسد کینہ یہ ہوتا ہے کہ کینہ کسی بندے کے متعلق دشمنی رکھنا، اس سے عداوت رکھنا، بغض رکھنا، یہ کینہ ہوتا ہے۔ تو اس بیماری کو تو اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں فرما رہا، اس بیماری کو اور بڑھا رہا ہے، اور یہ اس کی بڑی خطرناک سزا ہے۔ بھائیو ہمیں اس کی طرف رخ کرنا چاہیے، اپنے دل کو دھونا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہر معاشرے کے اندر یہ نصاب ہونا چاہیے، اسکولوں کے اندر نصاب ہونا چاہیے۔ یہ جو پیران نظام اپنے خلفاء کو خلافت عطا کرتے ہیں اس میں یہ بھی نصاب ہونا چاہیے، کیونکہ تصوف پر جتنی بھی بکس لکھی گئی ہیں ان سب کے اندر ان بیماریوں کے اوپر بڑا زور دیا گیا۔ مثلا کہ یہ کیمیائی سعادت ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور بھی دیگر بے شمار رسالہ کثیریہ ہے، کافی کتابیں ایسی ہیں۔ اور جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے تصوف کے اوپر بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، پیر میر علی شاہ صاحب نے کتابیں لکھی ہیں، حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، جناب حاجی محمد نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں۔ یہ بے شمار صوفی ایسے ہیں جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، اور ان کا ٹارگٹ یہی رہا ہے کہ باطنی بیماریوں کو ختم کرنا۔ اور انسان اس کی طرف تو توجہ ہی نہیں کرتا کہ ہم اس بیماریوں سے بچیں۔ ہم ظاہری بیماریوں سے بچنا چاہ رہے ہیں لیکن اس کی طرف غور ہی نہیں کر رہے۔ یہ دیکھیے اب کینہ ہے، کینہ کتنی بڑی خطرناک بیماری ہے۔ حسد کتنی خطرناک بیماری ہے۔ حسد تو ایسی بیماری ہے کہ بندے کے نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر مثال کے طور پر ایک کمرے کے اندر بندے کے پیسے پڑے ہوں، اس کو آگ لگ جائے تو کتنی پریشانی بنتی ہے۔ اچھا، کسی بندے کی فیکٹری، اس کی فیکٹری میں آگ لگ جائے، کوئی پٹرول پمپ ہے اس پہ آگ لگ جائے تو کتنی پریشانی بنتی ہے۔ پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیتا ہے، پورا علاقہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے بجانے کے لیے، اور چینلوں پر خبریں بھی آ جاتی ہیں کہ اس کا نقصان ہو گیا بھائی۔ اور بھائی یہی چیز سوچنے والی ہے، کسی کی فصل کو آگ لگ جائے تو کتنے دن صدمے کے طور پر اس کی گھر جا کر لوگ افسوس کرتے رہتے ہیں کہ بھائی تیرے کوئی نقصان ہوا ہے، آگ لگ گئی ہے۔ اسی طرح جب بندہ حسد کرتا ہے تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو یہ اس سے پھر اندازہ لگتا ہے کہ یہ تو بڑی خطرناک بیماری ہوئی۔ ایک تو اس بیماری کو اللہ بڑھا دیتا ہے، یعنی کہ اتنی ناپسند ہے کہ اس بندے کی سزا ہی یہی ہے کہ وہ حسد ہی کرتا رہے۔ اور بھائی ہم اپنے دل سے یہ حسد کی بیماری بھی ختم کریں، کسی عالم دین کے پاس جائیں، کسی صوفی کے پاس جائیں۔ یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ ہم یہ کر دیتے ہیں اور میرے پاس بندہ ہے یہ ہو گیا، بھائی اپنا اندر صاف کرو۔ جس بندے کا اندر صاف ہو جاتا ہے اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دو جہانوں میں کامیابی ہی کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ اس چیز کی طرف غور کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ جو بندہ کسی کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے، اس کی غلطیوں کو پر درگزر کرتا ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ معاملات اچھے رکھ لیتا ہے، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ پھر اس کو جنت میں اختیار دیا جائے گا، اتنی حوریں ہوں گی جس مرضی حور سے وہ شادی کر لے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کس بندے کو؟ جس بندے کے اندر وہ باطنی بیماری نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام ایک جگہ پہ جلوہ فروز تھے، تو صحابی کچھ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی آئے، وہ گزر رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جس نے جنتی بندہ دیکھنا ہو تو یہ بندہ جا رہا ہے۔ اب صحابہ کے اندر ایک تجسس پیدا ہو گیا کہ اس بندے کا کیا عمل ہے۔ جب وہ صحابی گھر چلے گئے نا، تو جس صحابی نے سنا تو وہ پیچھے ہی ان کے گھر میں چلے گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، جی بھائی میں مہمان 3 دن آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے تربیت اس طرح کی تھی کہ حضور علیہ السلام نے ہماری بھی تربیت کی ہے، ہم ان تربیت پہ چل رہے، تعلیم اپنا نہیں رہے۔ ہمارے جو پہلے بزرگ تھے نا، وہ سارے اس طرح بٹھا کر، جتنے بھی پیر ہوتے تھے وہ بٹھا کر اپنے مریدوں کی تربیت کرتے تھے۔ آج تو ہم شاید بس توید گنڈا کر کے دیتے ہیں، تو کہتے جا تیرا کام ہو جائے گا، تربیت ان کی کرتی نہیں ہے۔ یہ خانقاہیں جتنی تربیتیں کرتی رہی ہیں۔ میں کوئی پیر یا عالم نہیں ہوں، صرف میں یہ بات کہوں گا کہ بھائی ہمارے بزرگوں نے یہی طریق چیزیں سکھائی ہیں، ہمیں اس چیز کی طرف آنا چاہیے، نبی علیہ السلام کی تعلیم کو آگے لے کے جانا چاہیے۔ یہ دیکھیں نا، ہم لوگ ہیں، مولوی لوگ ہیں یا عام فقیر لوگ ہیں، میں تو کہتا ہوں میں تو طالب علم ہوں، تو ہم اپنے ایریے کے اندر اپنی مسجد کی حدود میں جو ایریا لگتا ہے وہاں پہ دین کا کام نہیں ابھی تک کیا۔ ہمارے نمازیوں کو وہ غسل اور وضو کی چیزیں نہیں آتی، یہ ہماری صورتحال یہ ہے۔ تو ہم اتنے دعوے کر دیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان بزرگوں نے بڑی محنت کی ہے اور نبی علیہ السلام کی تعلیم کو لے کر آگے چلے، لوگوں تک پہنچایا۔ آج کا ماحول یہ ہے کہ اسکولوں کے اندر اگر حکومت کی طرف سے آتا ہے نا قرآن پاک پڑھایا جائے ترجمہ، تو وہ اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں، جب چیکنگ کرنے والے آتے ہیں تو بچوں کو پکڑا دیتے ہیں۔ یہ صورتحال بنی ہوئی ہے ہماری، ہم دین سے اتنے دور ہیں، اور جب بات کی جائے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ اتنا مرغا وہ اذانیں دے رہا ہوتا ہے جب نماز اس کی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہمارا مرغے والا صاحب ہو گیا کہ ہم صرف اذانیں ہی دیتے ہیں، بس یہی کہتے ہیں کہ دین ہے، لیکن وہ نماز والا عمل ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے معاملات کو ٹھیک کریں، اپنے ظاہر باطن کو درست کریں۔ جب ظاہر باطن کو درست کریں گے تو کملی والے محبوب کی زیارت بھی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جلوے بھی دکھائے گا۔ وہ صحابی پیچھے چلے گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کہ بھائی میں آپ کے گھر مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا سو بسم اللہ، ٹھیک ہے آپ مہمان رہ لیجیے۔ وہ 3 دن رہے، وہ ان کی نیت تھی، ان کی عبادت چیک کرنی، آخر کس وجہ سے دنیا میں جنت مل گیا۔ جب 3 دن گزرے تو 3 دن کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا یار اس صحابی کا عمل جو ہے وہ ایسا ہی عمل ہے جس طرح دوسرے صحابہ کرتے ہیں، اور ہمارا بھی یہی ہے، لیکن اس کے اندر کیا خوبی ہے جس کی وجہ سے کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دنیا میں جنت دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 3 دن کے بعد انہوں نے خود ہی کہا کہ بھائی میں آپ کے یہاں اس مقصد کے لیے آیا تھا، لیکن کیا آپ کا کوئی ایسا عمل ہے؟ وہ کہنے لگے بھائی میرا عمل بھی آپ کی طرح کا، لیکن ایک عمل ضرور ہے۔ کیا؟ میرا عمل یہ ہے کہ جب میں رات کو چارپائی پر لیٹنے لگتا ہوں، سونے لگتا ہوں، اس سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، یا اللہ جس بندے کے ساتھ میرے معاملات ہیں، یا اللہ جس نے میرے ساتھ غلطی کی یا زیادتی کی یا مجھے تکلیف دی، میں اسے معاف کرتا ہوں، اور میرے دل کو اس حسد سے محفوظ فرما اور کینے سے محفوظ فرما۔ تو وہ صحابی کہنے لگے ہاں بالکل اسی وجہ سے ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ جنتی ہے۔ حضور ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھائی تم اگر یہ معاملات اپنے ٹھیک کر لو گے، اپنے باطن کو صاف کر لو گے، کسی کے متعلق بغض نہیں رکھو گے، تو کملی والے محبوب کہتے ہیں کہ میں تجھے دنیا میں جنت کا ٹکٹ دے دیتا ہوں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ لیلۃ القدر اتنی عظیم رات ہے، مثلا کہ آج جو رات ہے میرا خیال ہے کہ وہ 25ویں رمضان المبارک کی رات ہوگی، یعنی طاق رات ہوگی، ہو سکتا ہے یہی لیلۃ القدر ہو۔ تو اتنی عظیم رات ہے کہ
اللہ خود یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، یعنی 80 سال سے بھی بہتر رات۔ ایک رات کے اندر اتنی رحمت کی نزول ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بس بخشتا ہی بخشتا ہے۔ لیکن یہ ایسی بیماری ہے، تکبر کی بیماری، حسد کی بیماری، غصے کی بیماری، کینے کی بیماری، عداوت کی بیماری، یہ ایسی خطرناک بیماری ہے، اس رات بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ بھائی، غصے کو پیجیے، غصہ کنٹرول کیجئے۔ جو بندہ غصے کو کنٹرول کرتا ہے، یہ خطرناک بیماری ہے۔ ہم اب بڑے دعوے کے ساتھ اور بڑے مان کے ساتھ کہتے ہیں تو نے ابھی میرا غصہ نہیں دیکھا، میرا غصہ کس طرح کا ہے، میں غصے کا بہت برا ہوں۔ وہ اپنی صفت بنا کے بات کر رہا ہوتا ہے، جبکہ یہ بہت بڑا عیب ہے غصہ ہونا۔ کیسا ہمارا سوچ ہے، کیسی ہماری سوچ ہے، ہم کس طرح چل پڑے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غصے کو پینے کا انعام کیا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ کسی اپنے بھائی کی غلطی پر غصہ نہیں کرتا، اسے معافی دے دیتا ہے، کل اللہ تعالیٰ اس پر ناراض نہیں ہوں گے، قیامت کے دن اللہ اسے بھی معاف فرما دے گا۔ آج علاج کر لے ہم، ورنہ مرنے کے بعد قیامت والے دن پھر اللہ علاج کرے گا۔ آج ہم خود کو ٹیکہ لگوا لیں، ورنہ قبر کے اندر وہ سانپ ٹیکے لگائے گا۔ آج فزیوتھراپی کا سسٹم چلا لیں، دبا لیں، ورنہ قبر بندے کی پسلیاں توڑ دے گی۔ آج اپنی اصلاح کریں۔ کس طرح ہوگی اصلاح؟ سب سے پہلے تو اللہ سے معافی مانگیں، دوسرا کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کو تانا نہ دیں، کسی کا الٹا نام نہ ڈالیں۔ اللہ فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ اللہ فرماتا نار اللہ الموقدۃ التي تطلع علی الافئدہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اپنے معاملات ٹھیک کر لیں، اپنے اندر کو درست کر لیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ میرے بندے کا دل صاف ہو۔ جب یہ برتن صاف ہوگا تو خالق کائنات کا یہ گھر ہے، اس کے اندر سے شیطانی اثرات نکالیں، کیونکہ جنت ہمارا گھر ہے اور یہ دل خالق کائنات کا گھر۔ اللہ نے ہمارے گھر میں سے شیطان کو نکال دیا، لیکن اللہ کے گھر سے ہم شیطان نہیں نکالتے۔ جب اپنے دل سے تکبر نکالیں گے، کیونکہ بڑائی تو اللہ کی، اللہ متکبر ہے، نکالیں گے تو دل صاف ہوگا۔ حسد نکالیں گے دل صاف ہوگا، غصہ نکالیں گے دل صاف ہوگا، کینہ نکالیں گے دل صاف ہوگا۔ جب یہ نکل جائے گا تو ہماری باطنی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ جب بیماریاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ہماری روح بھی تندرست ہو، ہمارا جسم بھی تندرست ہو، پھر کامیابی ہے۔ اور یار کسی ماں کے سامنے اس بچے کا سر میں درد ہو یا اس کا بخار ہو تو ماں کو ساری رات نیند نہیں آتی، اس وجہ سے کہ میرے بچے کو بخار ہے، میرے بچے کے دانت میں درد ہے، میرے بچے کی آنکھ میں درد ہے، میرے بچے کی ٹانگ میں درد ہے، میرے بچے کو یہ گے آ گئی ہے، میرے بچے کی آنکھ میں مسئلہ ہے، اس کی نظر فیک ہو چکی ہے۔ یہ ساری بیماریوں کے لیے ماں کتنے اقدامات کرتی ہے، اور یار باپ اقدامات کرتا ہے۔ اور یار تیرے بیٹے کی جسم کو ضرورت ہے، تیرے بیٹے کی روح کو بھی ضرورت ہے۔ نماز نہیں پڑھتا تو تیرے بیٹے کی روح بیمار ہے۔ اگر تراویحوں کے وقت تیرا بیٹا تراویح نہیں پڑھتا، وہ اب گیمز کھیلتا ہے، تو وہ تیرا بیٹا بیمار ہے، تجھے پریشان ہونا چاہیے۔ اگر تیرا بیٹا تو اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کر اپنے بھائیوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، تو بھی بیمار ہے اور بیماری اپنے بیٹوں پر منتقل کر رہا ہے۔ اکثر لوگ اپنے شریکہ برادری کی باتیں کرتے ہیں اور گلے گزاریاں کرتے ہیں بچوں میں بیٹھ کر۔ یہ کس طرح یہ گندگی دوسری طرف منتقل کر رہے ہیں؟ ایک تو خود بھی اس کے بیماری لگی ہوئی ہے، دوسرے اس کو بھی بیماری لگی ہوئی ہے۔ جس طرح یہ کرونا وائرس کسی کو نظر نہیں نہ آتا، صرف مختلف آلہ جات کے ذریعے پتہ چلتا ہے،
اسی طرح ہی باطنی بیماریاں ہیں، پتہ نہیں چلتا، یہ اہل نظر کی نظر سے پتہ چلتا ہے۔ اب یہاں جنات وغیرہ ہیں یہ بندے کو نظر نہیں آتے، لیکن اہل نظر دیکھتے ہیں۔ اسی طرح یہ بیماریاں نظر نہیں آتی، یہ محسوس کی جاتی ہیں، اور ان بیماریوں کو ختم کیا جائے۔ جب بیماریاں ختم ہوں گی تو اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا بھی ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جملے کو پسند فرمائے گا۔ ساری رات بندہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے اللہ اللہ کرتا رہے، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہے، لیکن اس کے دل میں صفائی نہیں ہے، دل میں پاکی نہیں ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، پاک ہو گیا وہ جس نے اب خود کو ستھرا کر لیا، ظاہر بھی ستھرا کرے، باطن بھی ستھرا کرے۔ لوگ کہتے ہیں حضور کی سنت ہے کدو کھانا سنت ہے، میں کہتا ہوں ہاں سنت ہے۔ کھجور کھانا سنت ہے، میں کہتا ہوں سنت ہے۔ وہ کھجور مکھن ملا کے کھانا، شہد ملا کے کھانا سنت ہے، ہاں سنت ہے۔ اور بھائی دل کو صاف کرنا بھی تو سنت ہے، اپنے باطن کو صاف کرنا بھی سنت ہے۔ ہمارے صوفیاء نے یہی سبق پڑھائے ہیں۔ جب انسان کا باطن صاف ہوتا ہے نا، دل میں بغض نہیں ہوتا۔ ہم اپنے بھائی سے بغض رکھتے ہیں، چچا کے بیٹے سے بغض رکھتے ہیں، ہم مامے کے بیٹے سے بغض رکھتے ہیں، ہم محلے والے ہمسائے سے بغض رکھتے ہیں۔ ہمسایہ مکان بنا لے تو ہم سوچتے ہیں کہ پتہ کرو یہ کس طرح بنا رہا ہے، حلال کمائی تھی تو اس طرح ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہماری سوچ یہ ہوتی ہے اس کے پاس پیسے کیسے آ گیا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ او اللہ کے بندے اپنا باطن صاف کر، تو اتنا صاف ہو جا، اتنا صاف ہو جا، دیکھنے والا کہے یہ کتنا دل کا صاف ہے۔ بعض بندے ہوتے ہیں وہ کپڑے بڑے پھٹے پرانے پہن لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو منفرد نظر آئے کہ بندہ بڑا پہنچا ہوا، تجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نہ صورتوں کو دیکھتا ہے نہ بندے کے مال کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اعمال کو دیکھتا ہے یا بندے کی نیتوں کو دیکھتا ہے، سینوں کو دیکھتا ہے، اس کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ جس بندے کی نیت اچھی ہوتی ہے، دل ٹھیک ہوتا ہے، اس بندے کے عمل کو اللہ تعالیٰ بڑا پسند فرماتا ہے۔ اب رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، ہم اس چیز کی طرف غور کریں، اور کیا کریں کہ اس 10 دن کے عشرے کے اندر ہم اللہ کو اس طرح راضی کریں۔ ابھی تو آج رات 25ویں رات ہوگی، پیچھے شاید 5 دن ہیں، 4 دن ہے باقی عید الفطر کے، لیکن ہمیں جتنے دن بچ گئے ہیں، یعنی کہ 25ویں رات ہے، 27ویں رات ہے، 29ویں رات ہے، 3 صرف دن راتیں رہ گئی ہیں، بڑی ہی کامل راتیں ہیں۔ جس دن اللہ تعالیٰ آواز دے رہا ہے، کھلی آواز دے رہا ہے، آ جاؤ میرے بندو، جاگنا تمہارا کام ہے۔ 80 سال کی بات والا بندہ ایک طرف ہوگا، 1 رات والی بات والا ایک بندہ ایک طرف ہوگا۔ میں اس رات کی برکت سے اس کی 1 رات کی عبادت کو 80 سال کی بات والے بندے سے زیادہ اجر عطا فرماؤں گا۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر بیماریاں ہوں، ہم گندگی نکالے نہ، تو آ جائیں اللہ کی بارگاہ میں، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ جب اللہ سے معافی مانگیں گے تو اور ساتھ دعا کریں گے یا اللہ ہمارے اندر اتنی قوت نہیں کہ ہم دل کو صاف کریں۔ جس طرح رمضان المبارک شیطان کو ہم پکڑ نہیں سکتے تھے، اس کو باندھ نہیں سکتے تھے، تو نے ہماری مدد کی، تو تیرے محبوب فرماتے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو لوہے کی زنجیروں سے جگڑ دیا۔ یا اللہ اگر تو شیطان کو جگڑ سکتا ہے تو یا اللہ میرے دل کو بھی تو محفوظ کر سکتا ہے۔ جو خالق کائنات آسمان کو ہمارے اوپر گرنے نہیں دیتا، زمین کو پھٹنے نہیں دیتا، وہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ سکتا ہے، شیطانی اثرات سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ جب ہم سچے دل سے توبہ کر کے اللہ سے بار بار یہی دعا مانگیں گے یا اللہ ہمارے دل میں اپنی اور اپنے رسول کی محبت دے دے اور شیطانی اثرات سے ہمیں محفوظ فرما دے، تو اللہ تعالیٰ اتنے سچے ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں، میرا تجربہ ہے کہ اللہ سے سچے دل سے جو مانگا جائے اور اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ آؤ ہم عہد کریں، اپنے باطن کو صاف کرنے کی کوشش کریں۔ جب باطن صاف ہو
تو پھر پھولوں کی بڑی خوشبو آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں گلشن کے اندر پھول کھلیں تو اس کی خوشبو ہوتی ہے، کوڑا کرکٹ پر پھول کھلے تو اس کی خوشبو نہیں ہوتی۔ صاف جگہ پر رحمت کی بارش برسے تو اس کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے، کوڑا کرکٹ پر اگر بارش برسے تو بدبو اٹھتی ہے۔ یہی بات ہے، ہم اپنے باطن کو کوڑا کرکٹ نہ بنائیں، ہم اپنے باطن سے بیماریاں ختم کر کے شفا حاصل کریں۔ جب شفا ملے گی باطن صاف ہو جائے گا، جب باطن صاف ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا قرب بھی مل جائے گا اور مصطفیٰ کی زیارت بھی نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔